اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی عنایت سے، اس کی خاص رحمت سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اور اس شکر کے ساتھ، اس کے ہی شکر کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، اس کی حمد اور تعریف کے ساتھ، جس نے ہمیں اس قابل رکھا کہ ہم دنیا کی اس قدر جو رونائیاں ہیں ان میں سے کچھ لمحے اس کے قرآن کو، اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش میں صرف کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے ہم نے جو سبق پڑھا، کل کچھ آیات ہم نے پڑھی، آیت نمبر 12 سے لے کے 18 تک۔ اس کو ہم اگر مختصر الفاظ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 13 سے عنوان کہ جس طرح پہلے ذکر ہوا گرج اور بجلی کی چمک کا پچھلی آیات میں، تو یہ گرج جو ہے یہ بھی در حقیقت اللہ کی تسبیح اور تعریف ہی ہے، اور فرشتے بھی اس کے اللہ کے خوف سے اس کی تعریف اور تسبیح کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جو آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ رہے ہیں یا اللہ کی نسبت وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سخت پکڑ والا ہے۔ ان کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں، جس میں ایک نشانی تو بجلی کی گرج اور چمک کی صورت میں بھی سامنے ہے کہ کسی بھی وقت ان کے اوپر آئی دھمکی، اور جس کے خوف اور جس سے امید کے درمیان وہ کھڑے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کی بابت جے جگرا کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہیں۔ تو ان کو اس بات سے ہی کم از کم سمجھنا چاہیے کہ یہ عذاب تو ان کے سامنے ہے، جو اکثر اوقات رحمت بن کر ہی ان کے اوپر برستا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی بھی اس کو بجلی کو بنا کر یا بجلی کی شکل میں ان کے اوپر گرا دے اور ان سے سخت جو سزا ہے وہ شروع ہو جائے ان کی، اور پھر پکارنا تو صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارنا حق ہے، اور جو دوسرے لوگوں کو ان کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن کو پکارتے ہیں ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں اپنے نفع نقصان کا، تو وہ کسی دوسرے کو کیسے نفع اور نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس شخص جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، اس کی مثال ایک ایسے شخص کی دی اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ پھیلا کر ہاتھ ہتھیلی پھیلا کر مطلب رکھے، اور یہ خواہش کرے یا یہ امید رکھے کہ پانی اس میں منہ میں چلا جائے گا، تو جس طرح سے اس کی یہ خواہش بیکار ہے، اسی طرح سے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا وہ بھی بے سود اور گمراہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی آسمانوں اور زمین کے سب مخلوقات جو ہیں وہ تیار کی، جو اللہ تعالیٰ کو خوشی یا ناخوشی سے سجدہ کرتی ہیں۔ اسی طرح سائے جو ہیں دن اور رات کے جب وہ لمبے ہو جاتے ہیں زمین کے اوپر پھیلتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے ایک۔ اس کے علاوہ جتنی موجودات اس کائنات میں آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ یہ بھی آیت متشابہات میں تھا، کل ہم اس کا ہلکا سا تذکرہ کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھیے ذرا کہ آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار کون ہے،
ان کے پاس اس کا کوئی جواب بننا پڑے تو پھر آپ کہیے کہ اللہ ہی ہے جو صرف جو ساری آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار اور خالق اور مالک ہے اور انتظام چلانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم اس کے سوا دوسروں کو اپنا حمایتی جو ہے وہ تصور کرتے ہو، جو اپنے بارے میں بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے؟ ان سے پوچھیے ذرا کہ کیا اندھا اور بینا، یا کیا تاریکی اور روشنی، اندھیرا اور روشنی کیا ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ تو کبھی بھی کوئی بھلائی جو ہے وہ نہیں پا سکتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمانوں اور زمین سے جو پانی جب برساتا ہے تو مختلف ندی نالوں کی شکل میں مختلف وادیوں میں وہ بہتا ہے، اور پھر اس پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے اس میں کچھ جھاگ پیدا ہوتی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور وہ اسی وقت زائل ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ جو دھاتیں وغیرہ جن کو آگ کے اوپر گلا کر، ان کو پگھلا کر ان کے اوپر جو جاگ وغیرہ یا میل کچیل آ جاتی ہے، جو زائل ہو جاتی ہے، اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں۔ تو اسی طرح سے حق اور باطل میں فرق ہے کہ حق جو ہے وہ تو مطلب وہ تو زمین میں باقی رہ جاتا ہے خالص ہو کر، جس طرح سے پانی خالص جو ہے وہ زمین میں بہہ گیا یا زمین کے اندر جذب ہو کر، یا زمین میں کچھ مختلف جگہوں پر سٹور ہو کر، یا زمین میں ندی نالوں اور دریاؤں کی شکل میں بہہ کر مختلف طرح سے انسانوں کے کام آتا ہے، یا سونے اور چاندی اور دیگر دھاتیں جو ہیں جن کو جب پگھلایا جاتا ہے تو ان کی جو صاف شفاف شکل جو ہے، خالص شکل، وہ تو استعمال ہوتی ہے زیور اور برتن اور دوسرے اوزار وغیرہ بنانے کے لیے، لیکن جو اس کی جھاگ اور اس کا میل کچیل ہے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے حق اور باطل میں ہے، حق جو ہے بالکل اس صاف پانی کی طرح یا ایک پیور دھاتوں کی طرح ہے جو انسانوں کے کام آتا ہے، جبکہ باطل جو ہے اس کی جھاگ جو ہے اس کی طرح ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ وقت کے ساتھ زائل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی پیروی کی، بجاوری کی، ان کے لیے بھلائی ہے، لیکن جس نے ان کی پیروی نہیں کی، ان کے لیے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، زمین میں ہے، وہ سب کا سب، بلکہ اس کے برابر اور بھی، یعنی جو کچھ اس زمین میں ہے اس سے دگنا بھی ان کے پاس ہو، تو وہ اس کے بدلے میں اپنا جو برا ٹھکانہ یا برا جو دن ہے یا ان کی سزا جو ہے اس کو نہیں ٹال سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعید بھی بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، یا اس کے اوپر سمجھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے۔ تو بڑھتے ہم اگلے سبق کی طرف۔ آج کے سبق آیت نمبر 19 سے ہم انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افمن، تو کیا وہ شخص، یعلم، جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک، کہ بے شک جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ بے شک وہ شخص، پھر کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہو کہ جو کچھ نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، حق، وہ تو حق ہے یا سچ ہے۔ جو اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ حق ہے، وہی سچ ہے۔ کمن، کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے، وہ عامہ، جو اندھا ہو۔ جو اندھا، یہاں پر اندھے سے مراد وہ شخص جو اللہ کی ہدایت کو یا اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت کا انکار کرتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اور قرآن کی شکل میں جو پیغامات آتے ہیں ان سے وہ انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ شخص جو اللہ کے پیغامات پر یقین کر رکھتا ہے وہ، اور جو اندھا ہے جو اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا، کیا وہ ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک دوسرے کے مانند ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر، بے شک یقیناً صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے ہی، وہی لوگ جو تھوڑا عقل سے کام لیتے ہیں، تھوڑا سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، اور دین فطرت
یعنی اپنی عقل سلیم جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، نصیحت کو سمجھتے ہوئے، اس کی گہرائیوں کو سمجھتے ہوئے، تھوڑی سی عقل جتنی بھی ان کے پاس استطاعت ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یقیناً ہر بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، پھر وہ اس کو قبول کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور جو عقل والے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو سب پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو۔ اب یہاں سے آگے کچھ ایسے لوگ جو کامیاب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب قرار دیا، یا جنہوں نے دنیا میں کچھ کوشش کی اور اس کے نتیجے میں ان کو کامیابی یا فلاح ملی، ان کے بارے میں کچھ آیات یا کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے کچھ آیات میں اگلی۔ اس میں سب سے یہیں سے شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں وہ سب توڑتے پختہ عہد کو۔ جو سب اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ یہاں پر دو طرح کے عہد کا ذکر ہوا، ایک اللہ کا عہد اور ایک پختہ عہد جو بعد میں۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ ایک انسان نے اللہ کے ساتھ مختلف طرح کے وعدے کر رکھے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا وعدہ جو ہے، جو عہد الست کے نام سے جانا جاتا ہے، علماء اور مفسرین جو ہے انہوں نے اس کی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ جب عالم ارواح میں جب ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس وقت سب روحوں سے مطلب ایک وعدہ لیا کہ کیا مطلب ان سے کہا کہ ان سے مطلب شہادت بھی لی کہ کیا تمہارا رب، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا وہاں پر وعدہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اسی کے اوپر ایمان لائیں گے اور اسی کے اوپر اسی کے ہدایت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ وہاں پر بھی ایک عالم ارواح میں بھی ایک وعدہ کیا تھا ایک انسان نے، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب اس انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی پہلے ذکر ہوا، تو دین فطرت پر ہوتا ہے، یا ایک فطرت سلیم فطرت، یا ایک عقل سلیم جو ہے وہ اس کے اوپر، یا ایک طبعی طور پر ایک فطرتی عقل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے مشاہدات کرتا ہے، ارد گرد نظر دوڑاتا ہے، اپنی جتنی بھی اس کے پاس عقل ہے اس کو جب برے کار لاتا ہے تو وہ اللہ کو پہچان جاتا ہے۔ اگر وہ ان بائسڈ ہو کر مطلب سوچے، تحقیق کرے یا تھوڑا سا غور و فکر کرے تو وہ اللہ کو ضرور پہچان جاتا ہے۔ اس کا یہ پہچاننا بھی، یا اس کی جبلت میں جو ایک فطرت میں جو ہے اللہ کو پہچاننا، یہ بھی ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ جب وہ پہچانے گا اس کو تو پھر اس کی طرف آئے گا اور اس کی نصیحت کی طرف آئے گا۔ یہ بھی ایک وعدہ ہے جو اس انسان جو ہے وہ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، جس نے حق قبول کر دیا، جس نے ایمان قبول کر لیا، جو مومن کیٹیگری میں شامل ہو گئے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کیا کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان کی پاسداری کریں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے، اللہ کی نصیحتوں کے اوپر، اور اس کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پیغامات یا ان کی سنت جو ہے اور حدیث جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی اصلاح کریں گے۔ تو یہ بھی ایک وعدہ ہے جو انسان جو مومن ہے اس نے اللہ کے ساتھ کیا، جیسے ہی اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جیسے ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی شہادت دیتا ہے، رسول کی شہادت دیتا ہے، ایمان کے دوسرے تقاضوں کی شہادت کرتا ہے جس کے بغیر وہ اسلام یا مسلمان نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے اس نے ایک وعدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ جب تک وہ اس دنیا میں اپنی زندگی میں رہے گا وہ اس وعدے کو پورا کرتا رہے گا۔ تو وہ لوگ جو سب پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، یہ تو وہ وعدے ہیں جو اللہ کے عہد ہیں، جو اللہ کے ساتھ انسان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک عہد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو سب پورا کرتے ہیں، اور اللہ کے عہد کو پورا کرنا اس میں پوری زندگی کے پوری اللہ کی اطاعت جو ہے وہ شامل ہے کہ کس طرح سے کون سے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کر کے، چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ معاشرتی ہیں یا معاشی ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، سب کو وہ پورا کرتے ہوئے اپنے اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے جو ان کو پورا کرتے ہیں وہ لوگ۔ یا وَلَا تَنْقُضُونَ
میثاق کا، اور وہ نہیں توڑتے پختہ عہد کو. اب یہاں پر پختہ عہد جو ہے، ایک اشارہ تو وہی ہے جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو پختہ وعدہ جو ہے ان کو نہیں توڑتے. دوسرا یہاں پر کیونکہ ایک ہی آیت میں دو مختلف دو دفعہ ذکر ہوا پختہ عہد، تو یہ دوسرا جو ہے پختہ عہد، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک انسان کے آپس میں تعلقات جو ہیں، آپس میں جو قول و قرار ہیں، ان کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ کیا گیا وعدہ جو ہے وہ بھی نبھاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی بات جو ہے، قول و قرار جو ہے، اس کے اوپر بھی عمل پیرا رہتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں. تو یہ مطلب ہر طرح کا وعدہ جو انہوں نے کیا، چاہے وہ اللہ کے ساتھ کیا، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف معاملات میں مختلف نوعیت کے وعدے جو کرتے ہیں، جو جائز ہیں، جو حق ہیں، کوئی ناجائز نہیں یا حرام قسم کے کاموں کے وعدے، وہ تو بالکل حرام ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن جو آپس کے معاملات میں جو وعدے کرتے ہیں ان کو بھی نہیں توڑتے. تو یہ دو طرح کے لوگ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ والذین یصلون، وہ لوگ جو سب ملاتے ہیں، وہ لوگ جو سب ملاتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بھی اس کا، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو اس کو ملاتے ہیں، ان یوصلا، کہ ملایا جائے اسے. اور وہ لوگ جو سب ملاتے ہیں جو کہ اللہ نے حکم دیا جس کا کہ ملایا جائے اسے، یعنی قرابت داروں کا مطلب آپس میں ایک دوسرے سے ملانا، صلہ رحمی کرنا، جس کو عام الفاظ میں ہم صلہ رحمی کہتے ہیں. رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا، آپ خود بھی ان کے ساتھ آپ میل جول رکھنا، یا ان کے ساتھ تعلقات کا استوار رکھنا، اچھے تعلقات کا استوار رکھنا، ان کے ساتھ جو بھی مناسب طریقے سے ریلیشن شپ ہے اس کو قائم رکھنا، اور اس میں پھر محبت جو ہے اس کو پروان چڑھانا. بلکہ دوسروں کے درمیان میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو بھی مطلب اگر کوئی نفرت یا کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ناراضگی ہے، اس کو بھی دور کر کے ان کو بھی آپس میں ملایا جائے. صلہ رحمی ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے. صلہ رحمی جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور صلہ رحمی کے متعلقہ ہم نے پچھلی کچھ ایک دو مجلس پہلے ایک بڑی اہم حدیث بھی پڑھی تھی. اس میں حدیث میں آیا تھا کہ جو پل صراط ہے جس کے اوپر سے گزر کے سب لوگ جو بھی جنت میں داخل ہوگا، وہ سب کے سب پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے. اور پل صراط کے دو ستون جو ہیں جن کے اوپر پل صراط کھڑا ہوگا، جیسے ہم نارمل دریا کے اوپر جو برج جو ہے، پل جو ہے، اس کو ہم دیکھیں تو اس کے پلرز ہوتے ہیں. عام طور پہ دو پلرز جو ہیں وہ دونوں کناروں میں جو پورے پل کو تھامے ہوتے ہیں. اسی طرح سے پل صراط کو دو پلرز جنہوں نے تھاما ہوا ہوگا وہ کون سے ہوں گے؟ ایک امانت کا ادائے امانت کو مطلب لٹانا، اور دوسرا صلہ رحم. یہ دونوں جو ہیں وہ پل صراط کے ستون ہوں گے جن کے اوپر پل صراط کھڑا ہوگا. اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ صلہ رحمی یا جو صلہ ہے، رحم جو ہے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جب پل صراط سے گزرا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی کیٹیگری کے طور پر ہمارے سامنے ہوں گے، اور انہیں میں اس کا بہت ہی مطلب شدت سے سامنا کرنا پڑے گا وہاں پر. بہرحال، اور وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، پہلے جو ہے وہ وعدے پورے کرتے ہیں، چاہے اللہ کے ساتھ ہے یا چاہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قول و قرار ہے. دوسرا، تیسرے نمبر پہ آگے جو صلہ رحمی کرتے ہیں وہ لوگ، اور اس کے بعد وَيَخْشَوْنَ، اور وہ سب ڈرتے ہیں ربہم، اپنے رب سے، وہ اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں. یہ ڈرنا جو ہے صرف الفاظ کے طور پر نہیں، یہ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، کیا اللہ کی پکڑ یا اللہ کے کوئی ایسا کام نہ ان سے ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. ٹھیک ہے. اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈر بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں. اور جیسا کہ کچھ دن پہلے ذکر ہوا تھا کہ مومن جو ہے، مومن کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے. اس کو اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ سے محبت اور رحمت کی امید بھی ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ان کے درمیان میں ایک مومن کی زندگی گزرتی ہے. بہرحال وہ اپنے رب سے خوف بھی رکھتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں.
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ سب خوف رکھتے ہیں برے دن کے حساب کا. برے دن کے حساب کا یعنی قیامت کے میں کوئی برا دن نہ دیکھنا پڑ جائے، اس کو بھی ہمیشہ وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے سے بھی وہ خوف کھاتے ہیں. یعنی قیامت کے دن کا بھی ہر وقت ان کو احساس رہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ان کے سامنے ان کے اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، تو اس دن سے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال ایسے نہ ہوں کہ ان کے مرنے سے پہلے پہلے کہ جو ان کے لیے کسی برے وقت کا پیش خیمہ ثابت ہوں. تو وہ قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں یا قیامت کے برے انجام سے بھی ڈرتے ہیں اس دنیا میں. اور جو قیامت کے دن سے، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو انسان قیامت کے دن سے ڈرتا ہے اپنے ہر معاملات میں، روزمرہ کے، چاہے وہ ان کے آپس کے، ان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں، ذاتی ان کے عقائد یا ذاتی ان کی عبادات اور جو بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ اور اللہ اور ان کے درمیان ہے، چاہے ان کے معاشرتی معاملات ہیں جو انسان کا دوسرے انسان کے درمیان رہتا ہے، ہر معاملے میں وہ جو بھی عمل کرتے ہیں یا جو بھی وہ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس میں وہ آخرت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ کہیں اس کا نتیجہ مجھے آخرت میں برے انجام کی طرح بھگتنا پڑنا پڑے. تو وہ قیامت کے دن کا یا قیامت کے برے دن کا بھی خوف رکھتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کے لوگوں کا دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. نمبر 2، جو پختہ عہد کو نہیں توڑتے، آپس کے کول و قرار کو نہیں توڑتے. نمبر 3، جو صلہ رحمی کرتے ہیں. نمبر 4، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. نمبر 5، جو قیامت کے برے دن کا یا برے حساب کا خوف رکھتے ہیں یا اس سے بھی ڈرتے ہیں. اور اس کے بعد والذین صبروا، اور وہ لوگ جن سب نے صبر کیا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا چاہنے کے لیے اپنے رب کی رضامندی. وہ لوگ، یہ نمبر 6 پہ پوائنٹ آ گیا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی رضامندی چاہنے کے لیے صبر کیا جنہوں نے. ٹھیک ہے، اب یہ صبر جو ہے اس کی بھی میرا خیال ہے ایک ڈیٹیلڈ چیپٹر آیا تھا حدیث میں، اور اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا تھا کہ صبر کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک تو اللہ کے رستے یا اللہ کے احکامات جو ہیں ان کے اوپر قائم رہنا اور ان کو بجا لانا، اللہ کے احکامات کو بجا لانا، وہ اس میں بھی کچھ صبر ہے. وہ صبر کہ مطلب صبح صبح ٹھنڈے پانی کے ساتھ، سردیوں میں مطلب ٹھنڈے پانی کے ساتھ اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، تو یہ بھی ایک صبر ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرنے کے معاملوں میں کچھ تھوڑی بہت محنت، مشقت یا تکلیف جو ہے وہ برداشت کرنا، اس طرح کا سبب، یا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. گناہ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں روزمرہ کے کاروبار میں. ناجائز منافع کے طور پر ہمارے سامنے شیطان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں رکھ دے گا کہ تھوڑی سی محنت سے اتنا زیادہ منافع بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں مطلب فحاشی اور ریانی اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اسی طرح سے مطلب گناہوں کے جو بھی قسم کے جو ہمارے سامنے اویل آتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر ہے. اور اس طرح کے اور بھی صبر ہیں، مطلب اپنے حقوق العباد کے معاملات میں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کمپرومائز کر لینا کسی دوسرے کی اصلاح کے لیے یا کسی دوسری کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، کچھ اپنے اوپر تھوڑا بہت محنت کر لینا، مشقت لینا، یا اپنا تھوڑا بہت نقصان برداشت کر لینا لیکن دوسرے کی اس میں اصلاح ہو جائے یا دوسرے کی بھلائی اس میں ہو جائے، تو اس میں بھی صبر. بہرحال صبر بھی ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے. تو وہ صبر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جس نے صبر کیا وہ لوگ. ٹھیک ہے، نمبر 6. اور نمبر 7، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے قائم کی نماز. وہ لوگ جنہوں نے نماز قائم کی. اب نماز کا خالی پڑھ لینا، کبھی کبھار یاد آیا تو نماز پڑھ لی، نہیں یاد آیا تو نہیں، اور جتنی نماز پڑھی نہیں پڑھی ان کے برابر ہے، ایسے لوگ نہیں. بلکہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کا قائم رکھنا جو ہے اس میں بھی ایک بڑی وسعت ہے کہ اپنے پورے باقاعدہ اوقات کے افضل اوقات میں کوشش کرنی ہے نماز پڑھنے کی، اچھی طرح سے وضو کر کے، اچھی طرح سے تیار ہو کر، اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اچھی طرح سے مطلب تیار کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ یکسو ہو کر نماز قائم کرنا، اور پھر وقت کے اوپر نماز قائم کرنا. ایک نماز سے جب فارغ ہو تو اگلی نماز کا انتظار کرتے رہنا.
تو اور اس طرح سے متفرق جو ہے، یعنی نماز کے ادا کرنے میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو نماز کا قائم رکھنا، قائم رکھنے سے مراد ہے ہمیشہ جاری رکھنا، اور ہمیشہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، بڑا دل لگا کر نماز کو ادا کرنا. ٹھیک ہے، مسلسل ادا کرنا، اور اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو نماز قائم کرتے ہیں، جنہوں نے نماز قائم کی، اور اس کے بعد نمبر 7 پہ آ جاتا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انہوں نے خرچ کیا جو ہم نے رزق دیا انہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ان میں سے، اس میں سے، پورے کا پورا رزق نہیں، اس میں سے، مما، اس میں سے، جو رزق جو انہوں نے خرچ کیا، جو ہم نے رزق دیا انہیں، اس میں سے. اللہ تعالیٰ نے کون سے رزق دیے ہیں ایک انسان کو؟ عام طور پہ جو مانی لیا جاتا ہے مال و دولت کی شکل میں یا پیسے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا انسان کو، یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور عام سا مطلب یہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے رزق دیے ہیں. جتنے رزق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ سارے کا سارا رزق نہیں، لیکن اس رزق میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو اپنے استطاعت ہے اس کے مطابق. اب اس میں سب سے پہلے جو ذکر ہوا مال و دولت کے حساب سے، اگر کہ کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس پیسے میں سے ایک تو فرض ہے جو زکوٰۃ ہے، وہ تو اس کو ادا کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو اس کے اوپر فرض ہے، اس کا تو کسی دوسرے کے اوپر احسان کر ہی نہیں سکتا. بلکہ جس کو وہ اپنی زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے گا، اس کو مشکور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا. لیکن اس فرض زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات اور خیرات وغیرہ کرنا، یہ اللہ کے رزق میں سے خرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے رزق دیے انسان کو، جس میں ایک صحت بھی ہے. جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے، اس صحت میں سے کچھ صحت کو استعمال کر کے، کچھ محنت مشقت کر کے اللہ کے راستے میں کوئی کام کرے، اللہ کے دین کی خدمت کرے، اللہ کی خلقت کی کوئی خدمت کرے، اپنی صحت کو استعمال کرتے ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے، وہ چاہے دنیا کا علم ہے یا چاہے خاص کر دین کا علم ہے، تو اس علم میں سے کچھ علم جو ہے دوسروں کو بانٹے، دوسروں کو پہنچائے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب صحیح سمجھ بوجھ کی طاقت دی ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے بصیرت والے ہوتے ہیں، بڑے دور اندیشی کے ساتھ چیزوں کو یا باتوں کو مطلب تجزیہ کر کے اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اس کے مطابق صلاح مشورہ دیتے ہیں یا رہنمائی وغیرہ کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس طرح کی مطلب کوئی سکلز دی ہیں، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کی بھلائی کرنا، اور متفرق اس طرح سے مطلب اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے پوری کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے رزق دیے ہیں انسان کو. ٹھیک ہے. علم کا بھی ہم نے ذکر کر لیا کہ اگر اس کے پاس علم ہے تو دوسروں کو پڑھا دے. اللہ کے راستے میں اگر وہ جہاد کر سکتا ہے تو وہ جہاد کرے. تو بہرحال جس طرح کے بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اور رزق کے معاملے میں اللہ کے راستے میں جو رزق خرچ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت سی بات یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں تو وہ خرچ کرتا ہے ظاہری طور پر، تو جیسے مال اسباب جو ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اس نے اپنے مال میں سے کچھ جو ہے وہ خرچ کر دیا. ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ اس کے مال میں کمی آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ ملٹی پلائی، ضرب پہ ضرب کھانے شروع ہو جاتے ہیں. وہ نیک اعمال یا نیک کام یا اللہ کا رزق جو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے، پیسے کے معاملے میں ہو یا دوسرے معاملے میں بھی ہو، علم کے معاملے میں بھی ہو، اپنی محنت مشقت کے معاملے میں ہو، جس طرح سے بھی ہو، اور ایسا ملٹی پلائی کرتا ہے کہ ہم کبھی اگر ہم سوچیں تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے راستے میں اگر کوئی بھی خرچ کرے تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ یہ حقیر سی چیز جو ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر آج کسی کو مطلب کسی نے کچھ سبق پڑھا دیا، کچھ نصیحت کر دی، کچھ وصیت کر دی، کچھ اس کو تعلیم دے دی. ٹھیک ہے. اس تعلیم کے حاصل کرنے کے نتیجے میں اگر وہ اصلاح پا جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی، اس شخص کی پوری زندگی جس نے بھی آپ سے کچھ سیکھ کر اپنی اصلاح کی، اس کی پوری زندگی میں کیے گئے اعمال جو ہیں ان کے برابر آپ کے اعمال میں اضافہ ہوگا. صرف اتنا ہی نہیں،
بلکہ اگر اس کے ذریعے کہیں اور کوئی اور نصیحت پکڑتا ہے تو اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں اور اس کے بعد آپ کے کھاتے میں بھی پڑتے جائیں گے. وہ اس طرح سے ملٹیپلیکیشن ہوتی جائے گی. جتنی بھی آگے بڑھتی جائے گی وہ اصلاح یا وہ جو علم جو ہے جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ کے اجر میں یا آپ کے جو ثواب ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کس طرح سے ملٹیپلائی. اور یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آنے والی جو نسل ہے یا جس کو ہم نے نصیحت دی یا جس کو تھوڑا سا سکھایا اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا. لیکن ہمیں جو مل رہا ہے اس کا اجر یا اس کا ایک حصہ جو ہے ان کے پاس بھی جا رہا ہے جن کی توسط سے یا جن کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں. ہمارے والدین جو ہے جن کی محنت اور مشقت سے ہم آج اس جگہ پر کھڑے ہیں. ہمارے اساتذہ جو ہیں جن کی محنت اور مشقت سے ہم اس جگہ کھڑے ہیں. وہ لوگ جن سے ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا, جس نے ہمیں اس قابل بنا دیا ان کے سکھانے نے کہ ہم کسی دوسرے کو کچھ الفاظ یا کچھ تھوڑا بہت سکھا سکیں. ہم اپنے پیچھے گزرنے والے جو ہیں ان کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اجر کا نیک اجر کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ نیکیوں کا اجر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانا. اسی طرح مال و دولت ہے کہ کسی کے اوپر کچھ پیسہ خرچ کیا, وہ انتہائی مطلب ضرورت مند تھا, آپ کے پیسہ خرچ کرنے سے اس کی ضرورت پوری ہوئی, اس کو تھوڑی سی آسانی ہوئی, اس آسانی کے نتیجے میں اس نے کچھ جو بھی نیک عمل کمائے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے جو اس کے ساتھ لنک ہے انہوں نے کچھ نیک عمل کیے یا کچھ معاملات ایسے کیے تو ان کے اجر جو ہے وہ آپ کے معاملے میں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ اکاؤنٹ میں جو جمع ہوتے ہیں ان کے اجر وہ کبھی کبھی تو اس دنیا میں ملتے ہیں, لیکن اس کا صحیح نمونہ یا صحیح تو اس کا جو حساب کتاب ہے کہ کتنا اس میں اضافہ ہوا وہ تو قیامت کے دن ہی ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا. تو لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی بھی طرح کا, ایک تو یہ ہم نے دیکھا کہ مختلف طرح کے رزق ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بھی ہم اپنی زندگی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں اس کو خرچ کرنا چاہیے. اور یہ مت سوچیں یا کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کی اماؤنٹ یا آپ کی کوشش یا محنت جو ہے وہ حقیر سی ہوگی. کبھی بھی وہ حقیر نہیں ہوگی, وہ ایسے ملٹیپلائی ہوگی, ایسے اس میں ضربیں کھائیں گی کہ اللہ جو ہے وہی ہے جو اس کا صحیح معنوں میں اجر دینے والا ہے. اس دنیا میں تھوڑا بہت جتنا بھی مل گیا, لیکن آخرت میں تو ضرور ایک بڑا اجر ملے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی اچھی نیت, خالص نیت کے ساتھ, ایک ٹھوس نیت کے ساتھ کوشش کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. بہرحال یہ بھی ایک وسیع, دیکھیں ایک لفظ جو ہے وہ بہت بہت وسیع معنی رکھتا ہے اور اس کو مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ جو تمہید باندھی جا رہی ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. ہماری طرح کے نارمل نہیں کہ بس نماز کے 2 سجدے دے دیے اور زکوٰۃ ادا کر دی اور سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے. کامیابی کے بہت سارے لوازمات ہیں جو ہم بآسانی پورا کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے جو ہم کوشش کرتے جائیں گے اس کا اجر ہمیں ضرور اور ضرور ملتا جائے گا. بہرحال اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, اور جو اللہ کے راستے میں رزق کو خرچ کرتے ہیں کس طرح سے خرچ کرتے ہیں, سرًا پوشیدہ و علانیہ, اور ظاہری طور پر بھی, چاہے وہ ان کا اللہ کے راستے میں ان کا رزق جو ہے وہ خرچ کرنا پوشیدہ ہو یا ظاہری طور پر ہو. پوشیدہ یا چھپ چھپا کر سے مراد یہ ہے کہ اس کی زیادہ تشہیر نہیں کرنی, چھپے طریقے سے, مطلب خاموشی کے ساتھ دوسروں کے اوپر خرچ کر دینا, اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. ٹھیک ہے, بلکہ زیادہ اہمیت اسی کی ہے کہ مطلب اس پوشیدہ سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اس میں پھر احسان نہ جتلاتا پھرے کہ ہاں میں نے تمہارے اوپر خرچ کر دیا یا میری وجہ سے تمہارا یہ کام جو ہے وہ نکل گیا یا تمہارے پاس یہ سہولت آ گئی, میری وجہ سے نہیں, بلکہ اس کو خاموشی کے ساتھ خرچ کرے اور پھر بھول جائے, یا اس کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. سرًا پوشیدہ یا چھپ چھپا کر کسی کی مدد کرے کہ اگلے کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے اس کی مدد کی, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعلانیہ ظاہری طور پر بھی اس نیت کے ساتھ کہ آپ کا خرچ کرنا اگر کہیں پر ظاہر ہو رہا ہے تو اس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی
नसीहत पकड़ें या दूसरे लोग भी इसकी तरफ राग़ब हों। इस नीयत के साथ उसको ज़ाहरी तौर पर भी खर्च किया जा सकता है, या ज़ाहरी तौर पर जहाँ भी खर्च करें तो आपकी नीयत ये भी होती है कि इसको देखा देखी दूसरे जो हैं वो भी इसकी तरफ राग़ब हों, ना कि एक रियाकारी का अंसर उसमें हो। बहरहाल जो और वो लोग जिन्होंने खर्च किया अल्लाह के रिज़्क़ को पोशीदा भी और ज़ाहरी तौर पर भी। और उससे अगला पॉइंट वयदरऊन बिल हसना, और वो सब दूर करते हैं नेकी के साथ अस्सय्य बुराई को, और वो जो नेकी के साथ बुराई को दूर करते हैं। यानी अगर कोई उनके साथ बुराई का मामला करे, उनके साथ कोई बुरा सलूक कर दे या उनके साथ कोई इस तरह का मामला कर दे, तो उसके जवाब में वो मतलब अच्छाई का मुजाहरा करते हैं। उसके जवाब में यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की बजाय अगर किसी ने कोई ऐसा मामला कर दिया तो उसको अच्छे तरीके से टैकल करके अच्छाई के साथ उसको जवाब देना या अच्छाई के साथ उसका मुकाबला करना। या दूसरे अल्फाज में इसका एक मानी ये भी है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। वो अच्छे तरीके से एक तदबीर के साथ हिकमत के साथ नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई को मना करते हैं, ताकि नेकी फैले और बुराई सुकड़े, बुराई कम हो। तो वो ये भी एक बहुत वसी टॉपिक है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर जो है कि नेकी के साथ बुराई को दूर करते हैं, नेकी बुराई का मुकाबला नेकी के साथ करते हैं। अब ये सारे लोग जो हैं, ठीक है, ये एक दफ़ा फिर हम रिपीट कर लें ताकि हमें अपने जहन नशीन रहे। ये सबसे पहले है कि अल्लाह के वादत को पूरा करते हैं। नंबर 2, जो आपस के जो कौलो करार हैं उनको पूरा करते हैं, पुख्ता अहद जो हैं उनको पूरा करते हैं। नंबर 3, जो सिला रहमी करते हैं। नंबर 4, जो अल्लाह से खौफ रखते हैं। नंबर 5, जो क़यामत के बुरे दिन से डरते हैं। नंबर 6, वो लोग जो सब्र करते हैं अल्लाह की रजा चाहने के लिए। नंबर 7, जो नमाज कायम करने वाले हैं। नंबर 8, जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को ज़ाहिरी तौर पर या पोशीदा तौर पर खर्च करने वाले हैं, जिन्होंने खर्च किया अपने माल को, ठीक है। नंबर 9, और वो बुराई का मुकाबला नेकी के साथ करते हैं। ये सारे लोग या इन खसूसियात के हामिल लोग जो हैं उनके लिए उलाइका लहुम उक़बद्दार, वही हैं उनके लिए अंजाम है आखिरत के अच्छे घर का। उक़बा अंजाम को कहते हैं और दार जो है वो ठिकाने को कहते हैं, ठिकाना। तो आखिरत का एक अच्छा ठिकाना जो है उन लोगों के लिए है। ये लोग जो ऐसी खसलत है या ऐसा किरदार के हामिल जो है उनके लिए आखिरत में एक अच्छा अंजाम या एक अच्छा ठिकाना है, एक अच्छा घर है। और वो घर कैसा होगा? वो घर होगा जन्नातु अदनिन, वो बागात हैं हमेशगी वाले, हमेशा हमेशा कायम रहने वाले वो बागात हैं, हमेशा हमेशा कायम रहने वाले। ये पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि इस दुनिया, ये जो ज़ाहिरी दुनिया है, ये इस दुनिया को लपेट दिया जाएगा, या ये दुनिया फना हो जाएगी और क़यामत के दिन फिर अल्लाह ताला एक नई ज़मीन जो है या एक नई दुनिया जो है वो आबाद करेंगे, नई आबाद करेंगे एक ज़मीन जो हमेशा हमेशा कायम रहने वाली होगी, उसको फिर दवाम नहीं होगा, ठीक है। तो वो आखिरत का जो ठिकाना, अच्छा ठिकाना है, जो घर है उनका, वो क्या होंगे? जन्नातु अदनिन, हमेशगी के बागात हैं, हमेशा हमेशा कायम रहने वाले बागात होंगे। यदखुलूना, वो सब दाखिल होंगे उनमें, वमन सलाह, वो सब उसमें दाखिल होंगे, यानी हमेशा हमेशा कायम रहने वाले बागात जो हैं उनमें उनका ठिकाना होगा जिसमें वो दाखिल होंगे। वमन सलाह मिन मिन आबाइहिम, और वो लोग जो नेक हुए उनके बाप दादू में से भी। अब ये लोग जो हैं जिन्होंने ये किरदार के हामिल हुए वो तो हैं, उनके अलावा वो लोग जो उनके बाप दादू में से, जो नेक हुए उनके बाप दादू में से, यानी उनकी गुजरी हुई नस्ल उसमें से, व अज़वाजिहिम, और उनकी बीवियों में से, उनकी बीवियां या उनके हम असर लोग जो हैं वो, व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलाद में से यानी आइंदा नस्ल। ज़ाहिरी तौर पर अल्फाज जो है वो भी बड़े आसान से हैं कि उनके आबा व अजदाद, उनकी बीवियां और उनकी औलाद। लेकिन अगर उसको वसी वसत की नज़र से देखा जाए तो उनसे पहले गुजरे हुए लोग, वो भी जो उनके रिश्तेदार थे, कराबतदारों में से, रिश्तेदारों में से जो उनके पहले गुजरे वाले लोग, वो भी अज़वाजुहुम, बीवियां या उनके हम असर, जिस जमाने में वो दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं उस जमाने के लोग जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी कराबतदार। व ज़ुर्रियतहिम, और उनकी औलाद, उनके बाद में आने वाली औलाद जो है वो भी, वो अगर उनमें से भी जो नेक होंगे,
ان میں سے بھی جو نیک ہوں گے، ول ملائکتی ول اور فرشتے، یدخلون وہ سب داخل ہوں گے، علیہم ان پر، من کل باب ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے، اور فرشتے بھی ان کے پاس حاضر ہوں گے جنت کے دروازوں سے داخل ہوتے ہوئے۔ یعنی یہاں پر ایک تو یہ ہے انسان جو ان ساری خصوصیات کا حامل ہے، جو ایسے کردار کا حامل ہے، اس کو تو ایک اچھا انجام یا ٹھکانہ مل گیا، لیکن اس کے ساتھ پھر اس کے جو سارے ان کے قرابت دار رشتہ دار جو ہیں، جو دنیا میں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، وہ جب نیک ہوئے، اس کے لیے بھی یہ کنڈیشن لگ گئی یہاں پر کہ ومن صلح، جو نیک ہوئے یعنی وہ لوگ جو اپنی نیکی کی وجہ سے یا اللہ کے خاص فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو گئے، یا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو بعد میں پہلے تو جہنم میں داخل کر دیے گئے، لیکن بعد میں اللہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جہنم سے جنت میں داخل کرا دیا، وہ بھی مطلب پاک صاف ہو کر آئیں گے۔ جیسے کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ جب دھاتوں کو تپایا جاتا ہے تو اس میں سے خالص چیز جو ہے وہی حق ہے جو باقی رہ جاتی ہے، اور باقی جاگ جو ہے وہ تو زائل ہونے والی چیز ہے۔ بہرحال جس طرح سے بھی وہ جب جنت میں جو نیک ہوئے ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے، وہ بھی ان کو ملیں گے جنت میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرشتے بھی مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے ان کو ملنے کے لیے، ان لوگوں کو ملنے کے لیے جو جنت میں ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جنت کے بھی اعلیٰ درجے ہیں، مختلف درجے ہیں، کچھ اعلیٰ درجے ہیں، کچھ کم اعلیٰ درجے ہیں، یعنی افضل درجہ اور کچھ لیس کم افضل درجہ، یعنی +1 2 3 4 جتنی بھی کیٹیگریز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک انسان جو ہے وہ ایک مثال کے طور پر ایک اعلیٰ عہدے پر یا ایک اعلیٰ درجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت نصیب کر دی، یا اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم کیا اور ایک اچھا درجہ اس کو جنت کا مل گیا۔ اب اس کے قریبی رشتہ دار جو ہیں، جو اس سے ملاقات کی خواہش کریں گے، یا جن سے وہ ملاقات کی خواہش کرے گا، یا جن سے وہ ملاقات کریں گے، تو ایسا نہیں کہ ان سے ملاقات میں اگر وہ کسی اس کے رشتہ دار کو اگر کم درجے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا جنت کے، تو وہ کم درجے میں جا کے ملاقات کرے گا، نہیں، بلکہ جو کم درجے والے ہیں ان کے درجات کو بڑھا کر زیادہ درجے اوپر والا درجہ رہے اس کے برابر اللہ تعالیٰ کر دیں گے، تاکہ یہ رشتہ دار آپس میں ملے۔ جس طرح سے دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیکھا، اس طرح سے آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ملیں گے جب، تو وہ ایک اضافی خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوگی۔ تو یہ بھی ایک خاص فضل ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کے اچھے عمل کی وجہ سے اس کے جو رشتہ دار ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ نیک عمل کر کے جنت کے حقدار ہوں گے یا جنت میں داخل ہوئے ہوں گے۔ جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے درجات کو بھی پھر بلند کر کے بڑھا کر ان اعلیٰ درجات کی طرف لے جایا جائے گا جو جہاں پر ان کے قرابت والے رشتہ دار ہوں گے، اور پھر وہ ان سے ملاقات کے لیے جنت کے دروازے، جنت کے ہر دروازے میں سے فرشتے بھی داخل ہوں گے ان سے ملاقات کے لیے۔ تو یہ بھی جنت کا ایک منظر یہاں پر تھوڑا سا سامنے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لیکن یہ ٹھکانہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ 7 8 یا 9 جتنے بھی مطلب مختلف موضوعات جو کور ہوئے پچھلی آیت میں، ان سب کے اوپر کسی نہ کسی طور پر اپنے استطاعت کے مطابق عمل کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا ٹھکانہ رکھے گا جو ابدی ہوگا اور جو اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ اور پھر وہ جب دروازوں سے داخل ہوں گے فرشتے بھی، تو کہیں گے سلام کہیں گے، علیکم، تم پر کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، بما، اس وجہ سے کہ صبر تم نے صبر کیا، فنعم، تو کیا ہی اچھا ہے، عقبی الدار، یہ آخرت کا ٹھکانہ یا آخرت کا ایک انجام۔ وہ جب داخل ہوں گے ان کو جنت میں مختلف دروازوں سے، ہر دروازے سے، تو ان کے اوپر سلام کہیں گے، سلامتی پیش کریں گے، اور ان سے کہیں گے، فرشتے جو ہیں ان کے بارے میں تو ان سے کہیں گے کہ یہ جو آخرت میں جو اچھا ٹھکانہ تمہیں ملا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تم نے صبر کیا،
یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور صبر، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ صبر جو ہے وہ بہت ہی وسیع موضوع ہے، اور اگر ہم دیکھیں یہ کہ جتنے بھی 7-8 پوائنٹ دیکھے ہیں، ہر معاملے میں صبر جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت موجود ہے، چاہے وہ وعدہ پورا کرنے کی شکل میں ہو، صلہ رحمی کی شکل میں ہو، اللہ کے خوف کی شکل میں ہو، یا مطلب اللہ کے راستے میں رزق خرچ کرنے کی شکل میں ہو، یا جو بھی ہے نیکی کا حکم اور بھلائی، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس معاملے میں جو بھی معاملے میں ہو، کہیں نہ کوئی کچھ مشقت یا مشکل جو ہے وہ آزمائش جو ہے وہ آئے گی، کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ یہ صبر ہر جگہ پر لاگو ہوگا، بلکہ یہ صبر جو ہے اس صبر کے نتیجے میں پھر تمہیں آخرت میں ایک اچھا ٹھکانہ ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے برعکس اب دوسری طرح کے لوگ، والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو، جو لوگ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے، جس کا اوپر ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ان کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کا مضبوطی کے ساتھ بعد، یا اس کے پکا کرنے کے بعد۔ اب دوسری طرح کی کیٹیگری کے لوگ جو کہ جنہوں نے اللہ کے وعدے جو ہیں ان کو پورا نہیں کیا بلکہ ان کو توڑ دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ سب قطع کرتے ہیں اس کو جس کا حکم دیا اللہ نے کہ اس کو ملایا جائے۔ یعنی یہ بھی جیسے پچھلی آیت میں صلہ رحمی آیا تھا، یہ ایگزیکٹلی وہی صلہ رحمی ہے کہ وہاں پر صلہ رحمی تھا، یہاں پر قطع تعلقی کرتے ہیں، جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں اور جو قطع تعلقی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ صلہ رحمی کرے، ایک دوسرے کے درمیان محبت جو ہے اس کو بڑھائیں، یا آپس میں محبت جو ہے اس کو بڑھائیں، بلکہ قطع تعلقی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان نفرت کے بیج بوتے ہیں، ایک دوسرے کو الگ الگ جدا جدا کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح سے وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ زمین میں فساد مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ فساد جو ہے وہ دنگا فساد جو ہے یا قتل و غارت گری ہے وہی ہے، بلکہ مختلف طریقے سے فساد کیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ یہاں پر بھی قطع تعلقی بھی، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا، ایک دوسرے کے خلاف کرنا، یہ بھی فساد کی قسم ہے۔ اللہ کے احکامات جو ہیں ان کی نفی کرتے ہوئے دوسروں کو بھی شیطان کے راستے پر راغب کرنا، یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے۔ بہرحال فساد کے بھی مختلف برانچیں ہو سکتی ہیں، تو وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک لہم لعنت، وہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے ایک برا ٹھکانہ ہے، آخرت میں ان کا بھی ایک ٹھکانہ جو ہے یا گھر جو ہے وہ ہوگا، لیکن جو برا ہوگا، وہ اس میں سخت سزائیں اور سخت عذاب ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو اس کے برعکس جو دوسری طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا اور صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کی اور زمین میں فساد کیا، ان کے لیے تو پھر ایک برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ تو کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے وہ چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو کشادہ کرتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ بھی کرتا ہے۔ رزق جو ہے اس دنیا میں، جو رزق ہے، رزق کی مختلف شکلیں ہم نے ابھی تھوڑی سی ذکر کی ہیں، اس کے مال و دولت کے علاوہ اور بھی مختلف طرح کی رزق جو ہے اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس رزق کی کو دنیا میں کشادہ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور کبھی وہ تنگ بھی کرتا ہے، کسی کو کم رزق دیتا ہے، کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے، اور یہ کم اور زیادہ رزق جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کا ہی طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو رزق کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا۔ وَفَرِحُ، اور کافر اتراتے ہیں بالحیات دنیا، دنیاوی زندگی پر، اور کافر جو دنیاوی زندگی کا اتراتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تقابلہ آٹومیٹیکلی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، اور رزق جو ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ اگر زیادہ رزق ہے تو اس کا مطلب ہے زیادہ اپرچونٹیز ہیں کہ آپ زیادہ اجر کمائیں، مطلب زیادہ خرچ کریں۔ اجر جو ہے وہ تو آپ کی نیت کے مطابق ہوگا اور اس کے وزن کے مطابق ہوگا کہ کتنا اس کا وزن ہے۔ بہرحال لیکن جتنا زیادہ آپ کے پاس کھلا ہے اتنا زیادہ آپ خرچ کریں، لیکن جتنی زیادہ تنگی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بری ہو گئے خرچ کرنے سے، آپ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے رزق میں سے ضرور خرچ کر سکتے ہیں۔
اگر کسی کے پاس کوئی انکم نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، تو دوسرے طریقوں سے اللہ کے راستے میں جو رزق دیے ہیں وہ اپنی صحت کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی علم ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، مختلف طریقے سے دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، کہ وہ ہر حال میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے رزق میں سے کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کر سکتا ہے۔ بہرحال جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے، کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ تو دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، وہ تو دنیا کی زندگی پر ہی اپنا سارا دار و مدار جو ہے وہ لگائے بیٹھے ہیں، اور اسی سے وہ اپنی ساری امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، اور ان کے پاس جو بھی دنیا کی طاقت ہے اس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکمران بن گیا اور وہ سارا کچھ ان کو حاصل ہو گیا۔ آج کے اگر دیکھا جائے تو نان مسلم جو ہیں، جو کافر لوگ ہیں، ان کے پاس اس طرح کی بہت ساری آسائشیں ہیں، لیکن یہ آسائشیں جو ہیں یہ تو دنیا کی زندگی کی ہیں، جس کا یہاں پر ابھی ہمیں تذکرہ ملے گا کہ کافر جو ہے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ کافر کا اگر دوسرے طریقے سے دیکھا جائے تو انکار کرنے والا بھی، اللہ کے احکامات کی انکار کرنے والا، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے حکم کی پاسداری کرنے کی بجائے اس کا انکار کرنے والا، کفر انکار کرنے والا۔ تو انکار کرنے والے جو ہیں وہ تو دنیاوی زندگی پر، دنیا کی جو ظاہری طور پر جو ان کے پاس حیثیت ہے اس کے اوپر وہ اتراتے ہیں، اسی کے اوپر وہ دنزناتے پھرتے ہیں۔ ومل حیات الدنیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ومل حیات الدنیا نہیں ہے دنیا کی زندگی یا دنیاوی زندگی، فی الآخراتی آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، مگر ایک معمولی سا فائدہ ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں ان کے پاس جو بھی مال و دولت ہے، دنیا میں ان کے پاس جو بھی حیثیت ہے، جو بھی عہدہ ہے، جو بھی ان کے پاس طاقت ہے، وہ تو دنیا کی طاقت ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں صرف ایک معمولی سا کچھ فائدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس کو اگر ہم دوسری طرح سے پڑھیں تو کل ہم نے جو جھاگ کی ہم نے مثال دیکھی، جو پانی کی جھاگ جو ہے یا مختلف دھاتوں کے اوپر ان کے پگھلانے سے جو ان کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے اور بالکل بے فائدہ اور بے سود ہے اور بالکل معمولی ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بھی ہے، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک جھاگ کی طرح ہے جو آنن فانن ختم ہو جائے گی، اور پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی جو ہے وہ ملے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ٹھکانہ جو ہے وہ ملے گا، اور وہ ٹھکانہ جو ہے انسان کو اپنے کردار اور اس کے جو عمل ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اور یہ دونوں جو کیٹیگریز ہے یہ پچھلی آیات میں ذکر ہوگی کہ جس نے اچھا عمل کیا ہوگا، اللہ کے وعدوں کو پورا ہو گیا، اور دوسرا کردار جو ہے وہ ذکر کیا، اس کو تو ایک اچھا ٹھکانہ ملے گا، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کو اچھا ٹھکانہ یعنی اعلیٰ درجہ ملے گا، بلکہ اس کے توسط سے اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے درجے میں بھی مطلب اضافہ ہو جائے گا، یا وہ بھی ترقی کریں گے جنت میں مختلف درجوں میں۔ لیکن اس کے برعکس دوسری طرح کے لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدے جو ہیں ان کو توڑ دیا اور قطع رحمی کی اور فساد مچایا زمین میں، ان کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ برا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کردار کے مطابق ان کو وہاں پر ٹھکانہ بھی ملے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور یہاں پر ایک کچھ حدیث جو ہے وہ یہاں پر ذکر کی آخرت کے مقابلے میں دنیا جو ہے وہ کیسی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے کہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے، سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کر واپس نکالے اور یہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی آ گیا ہے سمندر کے مقابلے میں۔ تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس طرح سے اس قدر معمولی ہے، اس قدر جھاگ کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث تھی۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے ہوا، کوئی مردہ کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک بکری کا مردہ بچہ جو ہے وہ پڑا تھا، تو ان کا گزر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا، تو اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا جو ہے، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ اپنے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے اسے پھینکا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی اس قدر حقیر ہے جیسے ایک مردہ جانور یا مردہ بکری جو ہے جب وہ مر گئی
تو وہ بے سود ہو گئی اور اس کے مالک نے اس کو پھینک دیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی زندگی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. تو یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا ہم کا تقابلی جائزہ جو ہے یہ ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر نہ صرف ہمیں سمجھ عطا فرمائے بلکہ اس کے اوپر ہمیں ہمت و توفیق دے کے ہم اس کے اوپر جہاں تک ممکن ہو عمل بھی کر سکیں، اس کے اوپر استقامت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اس قابل بھی بنائے کہ ہم دوسروں تک بھی یہ فائدہ پہنچائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی اضافہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعا میں ضرور یاد رکھیں سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم میں رکھے. یہ جو آج جو کچھ باتیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے سمجھنے کی کوشش کی، ایک انسان کا کردار جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، چاہے اس کا ذاتی کردار ہے اللہ تعالیٰ کے معاملوں میں، چاہے اس کا معاشرتی کردار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ اس کو ہم اس دنیا میں نہ صرف اپنے اوپر لاگو کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کے اوپر راغب کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے خاص رحمت فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.